الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل یہ کھانے پینے اور ان تمام چیزوں میں کہ ساری چیزیں حلال اور جائز ہیں جب تک کہ اسے دلیل کی روشنی میں حرام نہ کیا گیا ہو. اور عبادات میں تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله تعالى في كلامه العظيم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قابل احترام اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی: اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوها، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں بیٹھ جایا کرو، چن لیا کرو. صحابہ نے پوچھا: اللہ کے پیغمبر، دنیا میں جنت کی کیاری کہاں؟ تو آپ نے فرمایا: حلق الذکر، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہو، جہاں پر ذکر کی محفل اور مجلس لگی ہوئی ہو، وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی علمی مجلس اور محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو جب وہاں سے اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے: قوموا مغفور لکم، تم کھڑے ہو رہے ہو اس حال میں کہ تمہارے گناہ بخش دے دیے گئے، معاف کر دیے گئے. فرض نماز کے بعد، فرض عبادت کے بعد سب سے افضل چیز علم سیکھنا ہے، علمی محفل اور مجلس میں شریک ہونا ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہے، پوری دنیا اندھیرے میں ہے، کہیں اجالا نہیں ہے، الا مجالس العلماء، مگر وہ جگہ جہاں پر علماء کی مجلس اور محفل ہو اور کتاب و سنت کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہ جگہ اجالے اور روشنی بھی ہوتی ہے. اس دور میں جہاں بہت سارے المیہ ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز یہ کہ علم کی طلب اور جستجو لوگوں کے اندر گھٹتی جا رہی ہے. علم سیکھنے کا جذبہ بالکل سرد پڑتا جا رہا ہے. لوگ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. عمل کی اصلاح کا بہترین ذریعہ علم کے اندر پروگریس کرنا ہے، علم کو بڑھانا. انسان جب علم کے اندر اضافہ کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے بہت ساری نیکیاں ضائع اور برباد کر دی ہیں، بہت سارا عمل اس کا درست اور صحیح نہیں ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں سارے لوگوں کے پاس ہو سکتی ہیں. بہت ہی مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہو. 7 کثرت سے فتویٰ دینے والوں میں عبداللہ ابن عمر ہیں، 7 سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر ہیں. 4 عظیم صحابہ جو جوانی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں علم اور عمل کے اعتبار سے مشہور اور معروف تھے، ان میں عبداللہ ابن عمر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے لوگوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے پاس حدیث کا ایک حصہ پہنچا ہوا تھا کہ جو آدمی جنازے میں شرکت کرے اس کے لیے 1 قیراط کا ثواب ہے. جنازے کی نماز پڑھے 1 قیراط کا ثواب ہے. قیراط اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ وہ پہاڑ کے برابر، وہ پہاڑ کے برابر. اور بعض روایت میں مثل الجبلین العظیمین کہا گیا، 2 عظیم پہاڑ. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کی نماز پڑھ کر کے چلے جایا کرتے تھے، تدفین میں شامل نہیں ہوتے. جب
انہیں یہ حدیث ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلو قیرات، جو آدمی جنازے میں شریک ہو، کہاں سے؟ گھر سے لے کر کے جنازے تک، آدمی کو چاہیے کہ گھر سے ہی شریک ہو، وہاں سے کہاں تک؟ نماز جنازہ پڑھنے تک، تو اس کے لیے 1 قیرات کا ثواب ہے۔ ومن شہیدھا حتی تدفن، اور جو آدمی اس کے آگے بھی شریک رہا کہ یہاں تک کہ دفن کر دیا گیا، تو اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، تو عظیم اور اونچے پہاڑ، بڑے پہاڑ۔ بعض روایت میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصغرہما مثل احد، دونوں پہاڑوں میں جو چھوٹا پہاڑ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، اس قدر عظیم ثواب۔ تو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا ری ایکشن رہا؟ کہنے لگے افسوس، ایسے چھوٹی چھوٹی گٹیاں اور اینٹ لیے ہوئے تھے، اس کو زمین پہ افسوس اور حسد سے مارا اور کہا لقد فرقنا قراريط كثيرا، افسوس یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے کتنے قیرات ضائع اور برباد ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر جو علم کے پہاڑ ہیں، پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ ایسے ہم اور آپ علم نہ رکھنے کی وجہ سے کتنی نیکیاں ہم سے ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں احساس تک بھی نہیں ہو پاتا، اور اس کا احساس قیامت کے دن ہوگا کہ ہم بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ علم کا اتنا ثواب کا اتنا بڑا معاملہ حل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس میں کوتاہی اور کمی کی۔ اس لیے علمی محفلوں اور مجلسوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے، اس سے آپ کے علم میں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی مشاکل و پریشانیاں کیا ہے؟ کم ہوتی ہیں۔ کبھی آپ صحابہ کی زندگی پہ غور کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ان کا جو لائف اسٹائل تھا، ان کے کھانے پینے کا جو انداز تھا، ان کے پہننے اڑنے کا جو انداز تھا، آج غریب سے غریب لوگوں کو بھی تلاش کریں گے نا تو ویسے نہیں ملے گا۔ گھر اور مکان کیسے تھے، کپڑے کیسے ہوا کرتے تھے؟ جس آدمی کے پاس ایک کپڑے، اس کے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے خود کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر 50 رات تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ان سے کوئی گفتگو اور بات نہیں کرے، حتیٰ کہ بیوی بچے سب الگ کر دیے گئے۔ 50 رات گزرنے کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو جس شخص نے ان کو توبہ کے قبول ہونے کی خبر دی، اس کو اپنی چادر، اپنا لباس دے دیا، اور وہی لباس ان کے پاس موجود تھا، پھر پہننے کے لیے دوسروں سے ادھار لیا، کرائے پہ لیا، ادھار لیا، ایک لباس ان کے پاس تھا۔ اندازہ کریے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں جو خوشحالیاں تھیں، جو امن و امان تھا، جو پیس تھی، وہ آج ہمارے پاس نہیں۔ بے قراری ہے، اضطراب ہے، پریشان حالی ہے، اور انسان ٹینشن اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے جو اصول اور پرنسپل ہے وہ اسے معلوم ہی نہیں۔ ایک آدمی دوسرے کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزیاں الگ الگ تقسیم کر رکھی۔ ایک آدمی دوسرے کو دیکھ کے پریشان ہو رہا، دوسرا تیسرے کو دیکھ کے پریشان ہو رہا، کیونکہ اس کے پاس اصول نہیں ہے، ضابطے نہیں، لائف اسٹائل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے دے رکھی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ دے رکھا ہے تو جس کو جو ملا ہے اس پر اسے راضی ہونا اور خوش ہونا ہے، پھر زندگی کے اندر امن و امان ہوگا۔ تب ایک عورت سوچے کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فلاں عورت اتنی خوبصورت کیوں ہے، اب اس ٹینشن میں وہ زندگی گزارے اور اپنے آپ کو میک اپ کرنے میں پورا وقت ضائع برباد کرتی، یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے۔ بہرحال اس لیے علمی محفل اور مجلس سے جڑنے کی کوشش کیجیے، اور جہاں پر یہ میسر ہو اس سے قطعاً دور بھاگنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کم سے کم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات بہت ساری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے اور آپ بیٹھ گئے تو آپ علمی مجلس کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو مل گیا، جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر کہتا فرشتوں کے کہ اشہدکم بانی غفرت لہم، فرشتوں تم گواہ رہو کہ جتنے لوگ اس علمی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہیں میں نے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ یوں ہی آیا تھا، بیٹھ گیا، کسی کو بلانے کے لیے آیا، بیٹھ گیا، درس سننے کے لیے نہیں، علم سیکھنے کے لیے نہیں آیا،
आया बैठ गया ऐसे ही, तो अल्लाह ताला कहता ला यश्का जलीस, ये वो महफिल और मजलिस है जिसके साथ किसी भी अंदाज में बैठने वाला महरूम नहीं होता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि आदमी इन चीजों का ख्याल रखे और कोशिश करे। पिछले हफ्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से सूरह बकरा की चंद आयत पेश की गई थी और आयत नंबर 172 तक बात मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन चूंकि 73 की जो आयत है वो 72 से बिल्कुल जुड़ी हुई है, इसलिए उसका तर्जुमा करते हुए हम और आप 173 के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल होते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ मोमिनो खाओ पाक रोजियां जो हमने तुम्हें दे रखी है। जो हलाल है वही पाक हो सकता है, जो हलाल है वही पाक हो सकता है, जो हराम हो कभी पाक नहीं हो सकता। ये बात याद रखें कि जो हलाल है वही पाक हो सकता है और जो हराम है वो कभी आपके लिए पाक नहीं हो सकता है। और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में जगह जगह पर हलाल और पाक रोजी हासिल करने का हुक्म दिया है। ये कभी मत भूले कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की किसी चीज पर जोर दे, इंसिस्ट करे, तो वो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ किस कदर अहम और इंपॉर्टेंस हुआ करती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे लोगों की तारीफ बयान की है जो अपने हाथ से मेहनत करके खाते हैं, हलाल कमाई करते हैं। तुम्हारी सबसे पाकीज़ा कमाई वो है जो तुम मेहनत करके खाते हो। तमाम अंबिया जितने भी गुजरे, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सल्तनत दे रखी थी, लेकिन अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अन्ना नबी अल्लाह दाऊद काना याकुलु मिन अमली यदिही, कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मेहनत की मजदूरी करके खाते थे जबकि बादशाह वक्त थे। तो आदमी हलाल और पाक रोजी हासिल करने की कोशिश करे और हराम माल से अपने आप को मुकम्मल तौर से बचाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुद्दिया बिल हराम, ऐसा जिस्म जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है जो हराम माल से पला पड़ा हुआ हो। खुद भी हलाल और पाक रोजी खाएं और अपनी आल औलाद को हलाल और पाक रोजी खिलाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ मोमिनो पाक रोजियां खाओ जो हमने तुम्हें दे रखी है। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम वाकई उसकी तुम इबादत करते हो। इस आयत के ज़िम्न में यह हदीस भी पेश की गई थी सही मुस्लिम की, जिसमें यह बात बताई गई थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे आदमी का तज़किरा किया जो सफर में है, बाल परा गंदा है, बेचारिया मिस्कीनी की हालत में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार दुआ करता या रब्बी या रब्बी या रब्बी। आपको मालूम है कि रब्बना या रब्बी कहना ये कितनी अहम चीज है। ये दुआओं में आप देखेंगे तमाम दुआओं की स्टार्टिंग और शुरुआत कहां से होती है? आमतौर से या रब्बी रब्बना, इस तरीके से, क्योंकि ये दुआ के कबूल होने के इम्कानात इससे बहुत ज्यादा हो। दुआ करने के भी आदाब और तरीके और उसके अल्फाज हैं, मांगने का सलीका और तरीका है। जैसे वह रब्बना इन्नका मन तुदखिलन नार फक़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, 3 आयत में रब्बना कहा गया। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमला आमिल मिनकुम मिन ज़करिन अव उन्सा बअदुकुम मिन बअद। इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी 3 मरतबा रब्बना कह करके दुआ करता है तो कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को क्या है कबूल फरमाता है। यहाँ पे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अपने हाथों को आसमान की तरफ फैलाए हुए दुआ करता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे साथ ये है वगैरह वगैरह। लेकिन आप फरमाते हैं कि देखें दुआ के कबूल होने के सारे चांसेस उसके अंदर मौजूद है। दुआ जिस बुनियाद पर कबूल की जाती है वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद है। सफर की हालत में है, बिल्कुल मिस्कीन और लाचार है, हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए है, उसके दुआ करने में बेचारगी मिस्कीनी है, या रब्बी है मेरे रब, है मेरे तआला। क्वालिटीज है दुआ की कबूल होने के जिस बुनियाद पर दुआएं कबूल होती है। लेकिन आप फरमाते हैं कि इतनी बेचारगी के साथ सफर में हाथों को फैलाए हुए अल्लाह से मांगता है, उस अल्लाह से जिसके बारे में अल्लाह के पैगंबर खुद फरमाते हैं कि जब कोई आदमी हाथ उठा लेता है तो अल्लाह उसके हाथ को
خالی نہیں لوٹاتا ہے، خالی نہیں لوٹاتا ہے. لیکن اتنی ساری کوالٹیز ہونے کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیونکہ اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، وہ جو کھا پی رہا وہ سب حرام کا ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ اس لیے انسان حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر کہ بھائی اس زمانے میں آدمی حلال نہیں کھا سکتا، حرام کی آمیزش اور ملاوٹ تو ہر حال میں ہو جائے گی. ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حکم دیا ہے تو وہ چیز قیامت تک موجود رہے گی، کوئی مٹا نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے حلال روزی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تو قیامت کی صبح تک حلال روزی دنیا کے اندر موجود رہے گی. اور یہ بھی قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر کہیں پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں، مضطر ہو جاتے ہیں، آپ کے اختیار سے باہر کی چیز ہو جاتی ہے، تو وہ چیز اگر آپ پریشانی کے عالم میں استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ حلال ہوتی ہے. انشاءاللہ بات آگے ہو سکتا ہے، اس لیے کیا اس پر توجہ ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے حرام کی کچھ فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کون کون سی چیزیں کیا ہے حرام. اور یہ خاص کانٹیکس میں بات کہی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا جو کیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بالکل حلال اور پاک تھی، لیکن اپنی طبیعت اور اپنے مزاج سے ان لوگوں نے وہ چیزیں کیا ہے حرام قرار دے رکھی. جیسے آج بھی کیا ہے بہت سارے لوگوں کے حلال اور حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو چیزیں قرآن میں حرام ہے بس وہی چیزیں حرام ہیں، احادیث سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، باقی جتنی چیزیں وہ ہماری اپنی طبیعت پر ڈیپینڈ ہے، طبیعت یہ فیصلہ کرے گی یہ چیز حلال ہے یا حرام. قرآن کے بعد جو چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں 4 سے 5 چیزیں، وہ چیزیں تو حرام ہیں. اس کے بعد کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے کیا ہے ہماری اپنی طبیعت کیا ہے جج کرے گی کہ یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا. جبکہ رابطہ یہ بالکل ہمارے پاس بیان کیا گیا. تو یہاں پر بھی ایک خاص کانٹیکس میں بات کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے بعض وہ چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دے رکھی تھی انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھی تھی. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ 4 چیزوں کا صراحت کے ساتھ یہاں پر حرمت بیان کی جا رہی کہ 4 چیزیں مکمل طور سے کیا ہے حرام ہے. انما حرم بلا شک و شبہ یقیناً حرام ہے تمہارے اوپر المیتۃ مردہ، والدم خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ ساری چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو، چڑھائی گئی ہو، کچھ بھی جس پر اللہ کے علاوہ لوگوں کا نام لیا گیا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن جو آدمی مجبور کر دیا جائے اور وہ حد سے آگے بڑھنے والا اور سرکشی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یقیناً اللہ بہت زیادہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا. گناہ نہیں یعنی اگر وہ مجبوری میں ان 4 چیزوں کا استعمال کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. آگے بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. اب آئیے اس آیت کے اندر ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا کیا ہے ذکر کیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، اور پھر اگر آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے جسے کھانے والے لوگ کھاتے ہیں، مگر یہ کہ الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، مردہ ہو، یہ حرام ہے. او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، یہ حرام ہے. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، یہ حرام ہے. فإنه رجس، کیونکہ یہ گندگی ہے، کیونکہ یہ گندگی ہے. ایسے ہی ایک اور فلسفہ اور ضابطہ بیان کیا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کے اندر.
यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है, क्या खाना पीना हलाल है। कुल उहिल्ल लकुम अत-तय्यिबात, आप कह दीजिए कि सारी पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल करार दी गई है। इसी तरीके से सूरह आराफ की आयत नंबर 157 के अंदर 157 के अंदर एक और ज़ाब्ता बयान किया गया हलाल और हराम का, और कहा अल्लाह ताला ने वयुहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, उनके लिए पाक चीजें हलाल करार दी गई है। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और बुरी चीजें उनके लिए हराम करार दी गई है। अब ये बात इंशाअल्लाह मजीद आपको आगे समझ में आ जाएगी। अब इन दोनों आयात में हम गौर करेंगे, जो चीज कामन हमको मिली वो क्या है, मुर्दारा, मुर्दा। आखिर में यहां पर अल्लाह ताला ने क्या बयान किया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, मुर्दा जानवर हो, ये क्या है तुम्हारे लिए हराम है। कोई भी हो, हलाल जानवर भी अगर हो और वो मर जाए तो क्या है, हराम है। वो क्या है, हराम है। और ये भी याद रखिए उससे मुर्दार से मुराद क्या है इस सिलसिले में, कि ऐसा नहीं कभी कभी कोई जानवर क्या ऊपर से गिर के मर गया, किसी को ढेला पत्थर से मारा गया वो मर गया, ये सारे के सारे जानवर क्या है, मुर्दा के हुक्म में आएंगे। तफसील के लिए सूरह माइदा की आयत नंबर 3 देखी जाए, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिहि वल मुनखनिकतु वल मौकूदतु वल मुतरद्दियतु वल नतीहा, जिसको सींग ने मार दिया हो और मर जाए, जो ऊपर से गिर करके मर जाए, जिसको किसी वजनी चीज से मार दिया जाए, किसको किसी जानवर को गला घोंट दिया जाए, इस तरीके से जितने भी जानवर मरे वो सारे के सारे क्या है, हराम की कैटेगरी में, क्योंकि उनका हुक्म मुर्दे का है। उनका हुक्म क्या है, मुर्दे का है। तो और तफसील अगर देखना चाहते हैं तो वो सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में मिलेगी। 3-4 आप पढ़ ले तो बहुत हद तक आपके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन ये कॉमन हुक्म है कि जितने भी मुर्दा चीजें वो क्या है, सब हराम। जितनी भी मुर्दा चीजें हैं वो सब क्या है, बकरी मर गई है आप नहीं खा सकते, ज़बा किया है खा सकते, मर गई आप नहीं खा सकते। गाय है, बैल है, ऊंट है, ये सारे जानवर खुद से मर गए नहीं खा सकते, ऊपर से गिर के मर गए नहीं खा सकते, एक जानवर ने दूसरों को सींग मार करके मार डाला नहीं खा सकते हैं, और इसी तरीके से किसी भारी पत्थर वगैरह से मारा गया हो, मर गया हो, नहीं खा सकते। मगर अगर इस तरह से किया गया और आप उसको जिंदा पा जाए और ज़बा कर ले जाए तो आपके लिए क्या है, हलाल हो गया। जैसे कोई जानवर ऊपर से छत से गिरा, आप उस तक पहुंचे, उसकी सांसें चल रही थी, जिंदा था, आपने ज़बा कर दिया, वो आपके लिए क्या हो गया, हलाल हो गया। लेकिन आप पहुंचे, मर गया, फिर वो मुर्दे के हुक्म हो गया, आपके लिए हलाल नहीं रह गया। कौन सी चीज है जो हलाल है, कौन सा मुर्दा है जो हलाल है? समंदर के जितने भी मुर्दे हैं, मरे हुए जानवर, सब हलाल है, सिर्फ मछली नहीं, जितने भी। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के आयत नंबर 96 में कहा, उहिल्ल लकुम सयदुल बहरी व तआमुहु, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए समंदर के शिकार को और उसके खाने को हलाल और जायज करार दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में यह है कि एक आदमी ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और कहा कि या रसूलल्लाह इन्ना नरकबुल बहरा, हम समंदरी सफर करते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समंदरी सफर करते हैं, वनहमिलु माना अल कलील मिनल मा, और हमारे साथ जो पानी होता है वो थोड़ा होता है, फइन तवज़्ज़अना बिही अतिशना, अगर उस पानी से हम वजू कर लेंगे तो प्यासे रह जाएंगे। हम समंदरी सफर करते हैं, पानी हमारे साथ बड़ा थोड़ा होता है, अगर उस पानी से वजू कर लेंगे तो प्यासे रह जाएंगे। अफा नतवज़्ज़अ बिही, क्या हम समंदर के पानी से वजू कर सकते हैं? क्या हम समंदर के पानी से वजू कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा तहूरु माउहु, हुवा तहूरु माउहु, समंदर का पानी पाक है और पाक करने वाला भी, पानी भी पाक है
اور اس سے پاکی لی بھی جا سکتی ہے. سمندر کا پانی بذات خود پاک ہے اور اس سے کیا ہے پاکی لی بھی جا سکتی ہے. یہ اس کے سوال کا جواب ہو گیا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہو, غسل کر سکتے ہو, پاکی حاصل کر سکتے ہو, ساری کی ساری چیزیں. لیکن ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ سمندر کی اپنی ایک دنیا ہے. سمندر کی اپنی کیا ہے ایک دنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے ہوشیار اور عقلمند انسان. آج اس نے پانی کے متعلق سوال کیا, کل بھوکا ہوگا تو سمندری جانور کے متعلق بھی سوال کرے گا. مچھلیاں اس کو نظر آ رہی ہیں, دوسری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو آپ نے مزید کہا الحل میتۃ, سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے, اس کا مرا ہوا جتنا بھی جانور وہ سب کیا ہے حلال ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے. روایت امام مالک نے ذکر کی ہے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے, امام نسائی نے, ابن حبان نے, اور امام بخاری نے, ابن خزیمہ نے, ابن حبان نے, امام حاکم نے, سارے لوگوں نے اس روایت کو کیا ہے صحیح قرار دیا. اور یہ بہت بنیادی روایت ہے سمندری جانور کے کھانے کے سلسلے میں. اسی لیے صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ بغیر کسی ایکسپشن کے, بغیر کسی استثناء کے سمندری جتنے بھی جانور ہیں سب کا کھانا جائز اور حلال ہے, اگرچہ وہ کتے اور جو ہے دوسرے جانور ہی کیوں نہ. لیکن یہ شرط ہے کہ وہ سمندری جانور ہو, کوئی بھی جانور. بعض علماء کی رائے جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کی صرف سمندر کا کی مچھلی ہی حلال ہے. جبکہ یہ حدیث کیا ہے الحل میتۃ, آپ نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلی بری ہوئی ہو تو حلال ہے, بلکہ آپ نے کہا الحل میتۃ, سمندر کا جتنا بھی مرا ہوا جانور ہے وہ سب کیا ہے حلال اور جائز ہے. اور یہی اس سلسلے میں سب سے درست اور صحیح بات ہے. کیونکہ نمبر ایک, کھانے پینے کی چیزوں میں اصل کیا ہے حلال ہونا ہے جب تک کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ملے. اور یہاں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ سمندری جتنے بھی مری ہوئی چیزیں وہ سب کیا ہے حلال. اور آئیے ایک ایسی روایت بھی سنتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوے میں گئے جس کو سریۃ البحر کہتے ہیں, وہاں گئے اور اس پورے قافلے کے لیڈر اور قائد ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے, جنہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا امین قرار دیا ہے. وہ اس پورے سرکل کی کیا ہے کمانڈری کر رہے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بوری میں بھری ہوئی کھجوریں تھیں, وہ ایک مٹھی نکال نکال کر کے دیتے تھے. پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ جب وہ ختم ہونے لگی تو ثم اعطانا تمرتن تمرتن, پھر ایک ایک کھجور ملتی تھی ایک دن میں. کتنی کھجوریں ملتی تھی ایک دن میں ایک کھجور ملتی تھی. فلما فنیا وجدناه فقدا, اور وہ بھی ختم ہو گئی, کچھ بھی ملنا جلنا سب کیا ہے بند ہو گیا. پورے دن ایک کھجور بھی کھانے کے لیے نہیں رہتی. کہتے ہیں کہ فجعنا جوعا شدیدا, ایسی بھوک جس کی تصویر کشی نہیں کی جا سکتی, جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اس طرح کی بھوک اور کی شدت سے ہم کیا ہے نڈھال دیں. فالقى البحر حوتا میتا, سمندر نے ایک مری ہوئی مچھلی پھینکی, یقال له عنبر, جسے عنبر کہا جاتا تھا. اس مچھلی کا نام کیا تھا عنبر تھا. لم نرى مثله, ہم نے اس جیسی مچھلی دیکھی ہی نہیں. کہتے ہیں فاکلنا منه نصف شهر ونحن 300, ہم 300 لوگ تھے. کتنے تھے 300 لوگ تھے اور پورے آدھے مہینے تک اسے کھاتے رہے. یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو کمزوری آئی ہوئی تھی ہمارے جسموں کے اندر وہ ختم ہو گئی اور ہم اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے. اتنی بڑی تھی کہ جو آنکھ تھی اس کی عنبر کی, اس میں ایک پورا سرکل اور گروہ بیٹھ جائے. ہم نے اسے کھایا پیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو پورا واقعہ ذکر کیا، تو آپ نے کہا کلو، کھاؤ پیو، رزقاً اخرجہ اللہ، یہ وہ روزی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا. اطعمونا ان کان معکم، مجھے بھی کھلاؤ اس عنبر مچھلی میں سے اگر کچھ حصہ تمہارے پاس موجود ہو. فاتاه بعضهم فاكله، تو صحابہ کچھ حصہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا. بخاری اور مسلم کی روایت. اتنی بڑی مچھلی ہے اور مری ہوئی مچھلی. صاحب لوگ کیا کہتے ہیں فالق البحر حوتا میتا، مری ہوئی مچھلی تھی. تو مچھلی کے علاوہ بھی جتنے بھی سمندری جانور ہیں وہ سارے کے سارے ایس پر اسلامک لا حلال اور جائز ہے صحیح قول کے مطابق. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی طبیعت نہیں کرتی ہے کھانے کی، نہ کھائیں، لیکن اسے حرام کہنے کا کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. جیسے غب اور گو ایک ہی دسترخوان پر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. غب گو جس کو کیا بولتے ہیں کیا چیز، گوکم، جو بھی بہرحال. تو دسترخوان پہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا، آپ نے ناپسند کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میری قوم کے لوگ اسے نہیں کھاتے ہیں، ہم لوگ اسے نہیں کھاتے، نہیں پسند کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب کھایا جب. تو کوئی چیز انسان کو ناپسند تو یہ غلط سی چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن اور پیاز پسند تھی کہ ناپسند تھی؟ اور ہمارے کوئی بھی کھانے لہسن اور پیاز کے بغیر ہوتی تھی. ایسے موقع پر ایک بات اور بھی ذکر کر دوں آپ کو کہ بہت سارے لوگ کھانے میں سنت ڈھونڈتے رہتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، لوکی کھانا سنت ہے، یہ کھانا سنت ہے، وہ کھانا سنت ہے. یہ ساری فضول چیزیں ہیں. کھانے پینے میں کوئی سنت نہیں ہوتی، کھانے پینے میں کوئی سنت نہیں ہوتی ہے. طریقہ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ سنت ہے. کھانے میں طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ استعمال کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کوئی چیز اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو پسند تھی تو اس کو اجر ثواب ملے گا. ایک الگ بات ہے جیسے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فإنی اکرہ ما تکرہ یا رسول اللہ، جو آپ کو ناپسند ہے مجھے بھی ناپسند ہے. لیکن کھانے پینے میں اس طرح کی کوئی چیز کی یہ کھانا سنت ہے، یہ کھانا سنت ہے، لوکی کھانا سنت ہے، کھجور کھانا سنت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول اور بے بنیاد چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب لیٹرن اور باتھ روم بھی آپ سے وسلم کرتے تھے تو وہ بھی سنت ہو گیا، غسل کرتے تھے وہ بھی سنت ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں یہ ذاتی چیزوں سے متعلق یہ سنت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اس میں کھانے پینے میں کوئی قاعدہ نہیں بیان کیا گیا کہ آدمی یہ کھائے آدمی وہ کھائے، بلکہ ساری چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں اور جو حرام ہے اسے بیان کر دیا گیا. باقی ہر آدمی اپنی طبیعت کے ورنہ ابھی خالد بن ولید کو کیا کہیں گے، انہوں نے سنت کی مخالفت کی کیونکہ جو چیز ناپسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید نے کیا ہے کھا لیا. تو جیسے آپ کہتے ہیں یہ چیز آپ کو پسند آپ کھا رہے ہیں تو آپ سنت ہو گئی، تو ایسے اگر کوئی چیز ناپسند آپ کھاتے ہیں تو سنت کی مخالفت ہو گئی. تو کھانے پینے میں جو قاعدہ ہے وہ یہ نہیں ہے. کھانے پینے کا قاعدہ کیا ہے، کھاؤ اور پیو، حد سے آگے نہ بڑھو. کھانے کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں مطابق سب کھائے پیے، زیادہ نہ کھائیں یہ منع ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. تو اس پر بحث نہیں کریں گے. میٹھا ہونا ہے تو سنت کہہ دیے، کچھ کھانا ہے تو سنت کہہ دیے. اسی محفل اور مجلس میں یہ بھی بیان کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا. آپ نے کہا پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہو، آپ تو معلوم نہیں ہے ہم کرتے کہ نہیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن یاکل فی یوم واحد، مومن آدمی ایک اتلی میں کھاتا اور کافر 7 اتلی میں کھاتا. تو کھانے کی جو ہماری کوانٹٹی اور مقدار ہے اسے تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اس زمانے میں کہ ہم ایک آدمی جو اس وقت کھاتے پیتے ہیں وہ 3-4 آدمی 5 آدمی کے لیے آرام سے کافی ہو جائے. المہم یہ ہے. تو کھانے پینے کے طریقے جو بیان کیے گئے ہیں، جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اس ضابطے کے مطابق اگر کھانا پینا کھاتے ہیں تو یہ سنت ہے. باقی اس کے میٹیریل پر کہ یہ کھانا وہ کھانا یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. المہم اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ یہ سمندر کی جو مچھلی ہے صراحت کے ساتھ کیا ہے وہ اگرچہ مری ہوئی ہو وہ حلال ہے. ایسی بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کہ اونٹ کی جو کوہان ہے نا اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اونٹ کی کوہان کو کاٹ کر کے اسے کھا لیتے تھے. یحبون اسنمۃ الابل، اونٹ کی کوہان کو پسند کرتے تھے، بس اس کو ایسا کاٹ کے کھا لیتے تھے اور جانور کو ایسے تڑپاتے تھے.
بہت سارے وہ کیا کرتے تھے کہ جو غنم بکریاں وغیرہ ہوتی تھی اس کے پیٹ کا حصہ، پیچھے کا حصہ وہ کاٹ کے کھا لیتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما قطع من البہیمۃ فہی حیۃ فہی میتۃ، کہ اگر زندہ جانور سے کچھ بھی حصہ کاٹ کے کھایا جائے تو وہ مردے کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ مردے کے حکم میں. یعنی کوئی بڑا جانور ہو، تھوڑا سا گوشت نکال کے آپ کھا لیں، اس کو چھوڑ دیں، تو یہ کھانا کیا ہے؟ یہ مردہ کھانے کے حکم میں ہے. پورا جانور آپ ذبح کیجئے اور اس سے کیا ہے پھر آپ کھائیے جو حصہ آپ کو پسند ہو. ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف بھی پہنچائے اور اس کا کچھ حصہ کاٹ کر کھائے. تو پہلے لوگ ایسا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، جیسا کہ سنن ابو داؤد، ترمذی، احمد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے. اب اسی طریقے سے آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ کون سی چیز حل ہوئی. مردہ کھانے کے متعلق معاملہ واضح اور کلیئر ہو گیا کہ سمندر کے سارے جانور اگرچہ وہ مرے ہوئے وہ کیا ہے؟ حلال ہیں. سارے مرے ہوئے جانور کیا ہے؟ حلال ہیں. اسی طریقے سے سمندر کے علاوہ جو جانور ہیں اگر وہ گر کر کے مر جائیں یا کسی بھاری چیز سے مارا جائے اس کو اور وہ مر جائے، یا کوئی جانور سینگ مار دے اسے، اس طریقے سے کوئی جانور اگر مر جاتا ہے تو وہ مردہ کے حکم ہوگا، اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کچھ حصہ کاٹ کر کے کھا لیا جائے اور باقی چھوڑ دیا جائے زندہ جانور تو بھی کیا ہے؟ مردے کے حکم میں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ سمندری جتنے بھی ہیں وہ حلال ہیں. مزید یہ کہ ایک جراد، ٹڈی جانتے ہیں؟ ٹڈی یہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اگرچہ مری ہوئی ہو یہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو نمبر 1 مردہ، یہ معاملہ واضح ہو گیا. نمبر 2 الدم، خون. کون سا خون حرام ہے؟ بہتا ہوا خون. او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون. کیوں ایسی قید لگائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم جو گوشت کھاتے ہیں اس میں بعض حصے خون کے کیا ہے؟ لگے رہ جاتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود. ابھی تو پانی اس بڑی کوانٹٹی میں ہوتا ہے کہ آپ 2-4 مرتبہ 5 مرتبہ دھل لیں. تو اس زمانے میں اس وقت پانی کی کمی بہت تھی، تو جو گوشت کسی طرح سے دھلا جاتا تھا باقی کیا اس کے خون کے کچھ قطرات کیا ہے موجود ہوتے تھے، اور ایسا کھانا بنایا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ روکا نہیں. تو خون سے مراد وہ خون ہے جو بہتا ہوا. باقی وہ خون جو گوشت کے ساتھ یا اسی طریقے سے تلی کے ساتھ، کلیجی کے ساتھ، دل کے ساتھ جو بعض حصے میں لگا رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ حرام نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون. اور یہ خون بہ رہا ہے؟ نہیں بہ رہا. مزید یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں، مردہ اور 2 خون حلال قرار دیا گیا ہے. الحوت والجراد، مردہ کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی. اور اسی طریقے سے خون کیا ہے؟ کلیجی اور تلی. کلیجی اور الکبد والطحال، یہ کیا ہے؟ حلال ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خون میں وہ خون جو بہتا ہوا ہے وہ حرام ہے. باقی بعض حصے اگر گوشت کے ساتھ، تلی کے ساتھ، کلیجی کے ساتھ، دل کے ساتھ یا اور کسی پارٹ کے ساتھ آ جائے تو وہ کیا ہے؟ حلال اور جائز ہے. تیسری چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حرمت کا حکم لگایا وہ کیا ہے؟ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. یہ سختی کے ساتھ حرام، شدت کے ساتھ کیا ہے؟ حرام ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الخیبر، عام الفتح، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم الفتح، فتح مکہ کے موقع پر یہ کہتے ہوئے سنا. آپ کہہ رہے تھے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ نے اور اس کے رسول نے شراب کی تجارت کو، خرید و فروخت کو کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. والمیتہ، اور مردار کو کیا ہے؟ حرام قرار دیا. والخنزیر، اور خنزیر کو حرام قرار دیا. والاصنام،
اور آئیڈلس بتوں کی تجارت وغیرہ کو کیا ہے حرام قرار دیا گیا. یہ 4 چیزیں صراحت کیا، ان میں سے کسی چیز کا استعمال نہیں کیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا ارائیت شحوم المیتہ، اگر جانور مرا ہوا ہو تو کیا اس کی چربی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جانور مر گیا ہے تو کیا کاٹ کر کے اس کی چربی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فإنه يطلى بها السفن، کیونکہ اس سے کشتیوں کی مالش کی جاتی ہے، صاف کیا جاتا ہے. وہی بنو بیال جنود، اور اسی طریقے سے جو چمڑے ہوتے تھے اس کی صفائی وغیرہ کی جاتی تھی، اور روشنی کا انتظام اس سے کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وہ حرام، یہ سب حرام ہے، یعنی مرے ہوئے جانور کے چمڑے اس کی چربی وغیرہ سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور پھر اسی موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے. ان اللہ عز وجل لما حرم علیہم شحومها اجملوا ثم باعوه فاكلوا ثمنه. اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت نازل کرے کہ جب اللہ نے ان کے اوپر چربیوں کو حرام قرار دیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو خوب بہترین طریقے سے بنایا، تیار کیا اور مارکیٹ میں جا کے بیچ کر کے اس کی قیمت کھانے لگے. چلو چربی سے منع کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو چربی کو تیار کر کے بہتر کر کے مارکیٹ میں سیل کر کے پھر کیا ہے اس کی قیمت اٹھاتے. تو اس طرح سے کوئی ہیلا نہیں اس سلسلے میں اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا کہ شدت ایک کھیل تھی، من لعب بالنردشیر. نردشیر یہ چوسر اور اس طریقے سے جو کھیلے جاتے ہیں کیرم بورڈ وغیرہ کے طرح کے، اسی کو کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کھیل کھیلا فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ، اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں کیا ہے ڈبو دیا. جس نے نردشیر، جس کو چوسر اور دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس نے یہ کھیلا تو اس نے ایسا عمل کیا. سختی ہے خنزیر کے گوشت کے متعلق، اس قدر کیا ہے شدت سے وہ حرام ہے. چوتھی چیز جو ذکر کی گئی وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پر ذبح کیے. احل یحل احلال کے معنی ہوتے ہیں رفع الصوت، آواز کو بلند کرنا. اسی لیے چاند کو بھی کیا کہتے ہیں یسألونک عن الاحلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو ظاہر اور باہر ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا ہے عید مناتے ہیں اور روزے رکھتے وغیرہ وغیرہ. تو احلال کا مطلب ہوتا ہے رفع الصوت، آواز کا بلند کرنا. جب کوئی آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ ذبح کرتا ہے تو اس کا نام بلند کرتا ہے کہ یہ فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پہ ہی ذبح کرتا ہے لیکن کسی قبر کے پاس جا کے ذبح کرتا ہے، کسی آئیڈس بدھ کے پاس جا کے ذبح کرتے ہیں، سب کیا ہے حرام. آگے انشاءاللہ بات آ رہی. تو احلال کا مطلب کیا ہوتا ہے آواز بلند کرنا. اسی لیے حدیث میں کہا گیا اذا استحل المولود عرف، جب بچہ پیدا ہو اور رو دے، آواز بلند کر دے تو وارث ہو جائے گا وہ. تو کیا ہے جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا اور ایک مرتبہ رویا اور مر گیا، خلاص اس کے باپ کی پراپرٹی میں اس کا حصہ بن گیا. اگر مرا پیدا ہوا ہوتا تو وارث نہیں ہوتا. پیدا ہوا ایک مرتبہ رویا، آواز بلند کیا اور مر گیا، اب وہ اپنے باپ ہو یا ماں ہو اس کی پراپرٹی میں وہ وارث ہو گیا. اب اس کی پراپرٹی میں سے جو لوگ وارث ہوں گے ان کو تقسیم کیا جائے گا. تو اس موقع پہ بھی آپ سے نے کیا کہا اذا استحل المولود عرف، جب بچہ کیا ہے آواز لگا دے تو وارث ہو جائے گا. اسی سے بنایا گیا استحلال، احلال، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے بچوں کو دیکھیں، ہم اور آپ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، سارے بچے روتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں کیونکہ شیطان کا چوکا لگاتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے محفوظ رہا ہو. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود، بخاری مسلم دونوں میں، مَا مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، کوئی بھی جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مارتا ہے، کچوکا لگاتا ہے، جس سے بچہ کیا ہے رونا شروع کر دیتا ہے. إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ، مگر دنیا میں دو لوگ ہیں جو محفوظ رہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری
ان کی والدہ، دوسری کیا ہے؟ ان کی والدہ. پھر آپ وسلم نے کہا تم چاہو تو پڑھو وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یاد ہوگا آپ کو کہ مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ منت اور نظر مانی تھی. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. انہوں نے نظر مانی تھی مریم کی والدہ نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے، کہ جو اولاد ہوگی اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی تیرے راہ کے لیے. محررن فتقبل منی، اللہ تو اسے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. یہ خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، پورا ایکسپیکٹڈ یہی تھا ان کا. اس زمانے میں سونوگرافی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لیکن مسجد کی خدمت کے لیے مرد ہونا چاہیے یا عورت ہونی چاہیے؟ مرد ہونا چاہیے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. تو مریم کی والدہ کہنے لگی اللہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، اور مرد عورت کی طرح نہیں. وانی سمیتها مریم، میں نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مائیں بھی اپنے بچوں کا نام رکھ سکتی ہیں، صرف جاگیر باپ کی نہیں ہے، ماں بھی نام رکھ سکتی. وانی سمیتها مریم، اور آگے کیا کہا؟ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس کے اور اس کی اولاد کو لے کر. وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا. تو اس طریقے سے دو لوگ، مریم کی والدہ کی اس دعا کی وجہ سے دو لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے اس کچوکے سے محفوظ رہے. ایک مریم علیہ السلام اور دوسری کا ان کی ذریت، اور ذریت میں کیا صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. تو یہ دو لوگ کیا ہے؟ محفوظ رہے. تو ایسا کوئی بھی چیز، ایسی کوئی بھی جانور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر کیا ہے ذبح کیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے اللہ ہی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو لیکن کسی آستانے پر، کسی قبر کے پاس، کسی ایسی جگہ پر، تو بھی حرام. سنن ابو داؤد میں اور طبرانی وغیرہ میں روایت موجود ہے ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ منت اور نظر مانی تھی کہ این حرا ابلا ببوانا، کہ وہ مقام بوانا ایک جگہ کا نام تھا، وہاں اپنا اونٹ کو کیا ہے ذبح کرے گا. تو آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا انی نظرت ان انحرا ابلا ببوانا، میں نے بوانا میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر اور منت مانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکان فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، جہاں تم اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو کیا وہاں جاہلیت کے زمانے میں کوئی بت وہاں پایا جاتا تھا؟ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں تھا یعبد جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ یہ بوانا جو جگہ تم نے خاص کر لی ہے ذبح کرنے کے لیے، نظر مان رکھیے کہ ہی ذبح کریں گے، تو کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت پایا جاتا تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اور کیجئے گا، کیوں؟ اگر پایا جاتا ہے تو وہاں نہیں پوری کی جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظر کو پوری کرو. وَأَنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذَرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، گناہ کے کاموں میں نظر پوری نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان چیزوں میں نظر پوری کی جائے گی جس کا انسان مالک نہیں ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے جاب دے دی نا تو میں سورج کو لوگوں کے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا، ہے اس کی طاقت اس کے پاس. تو ایسی چیز کی آدمی نظر مانے جو وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے. اور بولے اس موقع پہ آپ کو بتا دو بات آگے، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ نظر مانتے رہتے ہیں. منت ماننا جس کو کہتے ہیں، نظر اور منت ماننا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں، مکروہ ہے. لیکن نظر اگر مانی جاتی ہے تو صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک. اور جو کوئی آدمی نظر مان لے اور بھلائی کی ہو تو پورا کرے، لیکن ابتداءً اسٹارٹنگ میں نظر
نہیں ماننی چاہیے. آپ وسلم نے پوری حیات میں پوری زندگی میں کبھی منت اور نظر نہیں بنی. اور نہ میرے اپنے علم میں کسی صحابہ کے متعلق مجھے علم ہے الا ماشاء اللہ کچھ ایسے جیسے یہاں ہی معاملہ ہو گیا. تو گننا یہ کانسیپٹ اور تصور نہیں تھا. کیوں؟ نظر میں ہوتا کیا ہے؟ آپ شرطیہ کوئی چیز اللہ سے مانگتے. اے اللہ اگر تو نے مجھے جواب دے دی تو میں تیرے لیے نماز پڑھوں گا, کتنے روزے رکھوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ خود یوں ہی دینے والا ہے, کیوں اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ تو نظر کے متعلق آپ اگر باتیں مشکل لگ رہی ہیں تو آپ آرام سے جا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نظر ماننا, منت ماننا یہ اچھی چیز نہیں, اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن اگر کوئی آدمی نظر مان رہا ہے تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے, اور ان چیزوں پہ مانے گا جو معصیت میں نہ ہو, گناہ کے کام میں نہ ہو, اور اسے پوری کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہوگا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسی جگہوں پر اگر کوئی آدمی لے جا کر کے جانور ذبح کر رہا ہے اللہ ہی کے نام سے ہی صحیح, لیکن کسی قبر پہ, کسی درگاہ پہ, کسی فلاں جگہ پہ وغیرہ وغیرہ پہ, تو کیا ہے؟ یہ جائز اور درست نہیں, حرام ہے. آپ فرماتے لا اقرا فی الاسلام, اسلام کے اندر جانوروں کو قبر پر ذبح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ سنن ابو داؤد اور اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت انس بن مالک سے کہ کسی بھی جانور کو قبر پہ جا کر کے ذبح کرنا, کسی بھی قبر پہ, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور امام عبد الرزاق نے یہ بات بیان فرمائی ہے, جو بہت بڑے عالم اور گزرے ہیں, مصنف عبد الرزاق ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا اپنے بکریوں کو, گائے کو, اونٹ کو لے کر کے جاتے تھے قبر کے پاس اور وہی ذبح کرتے تھے, وہی کیا ہے؟ ذبح کرتے تھے. آدمی جب کسی سے متعلق ہوتا ہے, جڑا ہوا ہوتا ہے نا, تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہیں جا کر کے عبادت کرنا کیا ہے, یہی جا کر ذبح کریں گے تو ثواب میرا ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو اللہ کے نام پہ ہی ذبح کی جائے, غلط جگہ پر ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے. جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے وہ بھی, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے. اسی ضمن میں وہ ساری چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر چڑھائی گئی ہوں, ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. رجب کا کوڑا ہے, یہ ہے, وہ ہے, جو دوسرے کے نام پہ تیار کیا گیا ہے, فلاں کے نام پہ, فلاں کے نام پہ, فلاں کے نام پہ, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے. اس میں سے کسی بھی چیز کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے. اب یہ چار چیزیں صراحت کے ساتھ قرآن میں ذکر کی گئی ہیں, اور ان چار چیزوں میں اگر آپ ڈیٹیل اور تفصیل میں جائیں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں, تو اور چیزیں آپ کو ملیں گی, جیسے بتایا گیا کہ اوپر سے گر جائے وغیرہ وغیرہ. کچھ اور قاعدے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے, ان میں سے کچھ یہ دیکھ لیجئے. جو پالتو گدھے ہیں, پالتو گھریلو گدھے, گدھوں کی دو قسمیں, ایک کیا ہے؟ جنگلی, اور دوسرا کیا ہے؟ گھریلو اور پالتو. وہ حرام ہے. تو کیا ہے؟ حرام ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ ورخص فی الخیل. خیبر کے دن سن 7 ہجری میں جو خیبر ہوئی, جو یہودیوں کی بستی تھی جہاں آپ نے یہودیوں کو آباد کیا تھا, اس دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں حرام قرار دی تھی. شراب حرام ہے, نکاح حرام ہے, اور اسی طریقے سے گھریلو گدھے حرام ہو. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا. صحابہ پکا رہے تھے, ڈیگچیاں ابل رہی تھی گوشت سے. جیسے ہی حرمت کا یہ اعلان سنا, سارے لوگوں نے کیا ہے؟ اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. اور ورخص فی الخیل, اور گھوڑے کے گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت اور اجازت دی. گھوڑے کھانے کی اجازت دی اور پالتو گدھوں سے منع کر دیا. لیکن اگر گدھا جنگلی ہو تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے, کیونکہ صاف یہاں کہا گیا کہ اہلی یا جو گھریلو.
اور اسی طریقے سے مزید وضاحت کر دیتی ہے اس کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اکلنا زمن خیبر الخیل، خیبر کے سال، خیبر کے زمانے میں ہم نے گھوڑے کھائے، وحمر الوحش، وحمر الوحشی، اور وحشی جنگلی گدھے کھائے، ونہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمار الاہلی، اور پالتو گدھوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے جو چیزیں وضاحت کے ساتھ حرام ہیں ان میں کیا ہے آپ کا کتا ہے، کیا ہے ڈاگس، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا اور منع کیا۔ باقی ایک پرنسپل اور قاعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا جانوروں کے کھانے اور پینے میں، کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام درندوں کے کھانے سے منع کیا ہے جو کیا ہے چیڑ پھاڑ کر کے کھانے والے ہیں، دانتوں سے شکار کر کے چیڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو جو سباع درندے ہیں اور جو اپنے دیکھا ہوگا دانتوں سے نوچ کر کے کھاتے ہیں شکار کر کے، یہ قسم کے جتنے بھی جانور ہیں، کوئی نام نہیں، یہ قاعدہ دیا جا رہا ہے، وہ سب کے سب کیا ہے حرام ہے۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس درندے کے کھانے سے روکا اور منع کیا ہے جو چیڑ پھاڑ کر کے کھانے والے ہیں۔ وعن کل ذی مخلب من الطیر، اور پرندوں میں ان کے کھانے سے منع کیا جو ناخنوں سے کھانے سے اپنے شکار کرتے، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، کوے وغیرہ، یہ سب کیا ہے حرام ہے۔ جیسے آپ کبوتر کھا سکتے ہیں، چیل اور گدھ نہیں کھا سکتے، یہ معلوم ہے چیل اور گدھ کی نہیں، یہ نہیں کھا سکتے خیر نظر میں، کیونکہ یہ شکار کیسے کرتے ہیں اپنے پنجوں سے شکار کرتے، ناخنوں سے شکار کرتے۔ تو جتنے بھی پرندے ناخن سے شکار کرنے والے ہیں اور جتنے بھی وہ جانور جو درندے ہیں اور دانتوں سے نوچ کر کے کھانے والے ہیں، وہ سب کیا ہے حرام ہے، وہ سب کیا ہے حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ سارے جانور، وہ سارے پرندے، وہ ساری کی ساری چیزیں جن کے قتل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا وہ حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب قتل سے منع کیا تو زندہ تو کھا نہیں سکتے، تو ساری چیزیں جن کے قتل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے اس کا کھانا کیا ہے حرام ہے۔ جیسے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل السرد، سرد ممولہ اس طریقے سے بولتے ہیں، کوئی پرندہ ہے، کچھ انگریزی میں اس کو شرکے ایسے کر کے کوئی جانور ہوتا ہے، کوئی پرندہ، سرد اس کو بولتے ہیں، ممولہ اردو میں عام طور سے اس کو بولتے ہیں، یا بٹورے ہوتے، اس طریقے سے کوئی ہے ایگزیکٹلی مجھے بھی معلوم نہیں۔ اور اسی طریقے سے ضفدع، میڈک، یہ تو معلوم ہے نا، اس سے بھی منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والنملہ، اور چیونٹی سے، والہدہد، اور ہدہد پرندے سے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی جو نہیں ہوتی اس کے کھانے سے بھی کیا ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، سنن ابو داؤد میں، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اور ایک ڈاکٹر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غدہ یعنی میڈک سے دوا تیار کرنے کے متعلق اجازت مانگی۔ اب دوا تیار کرے گا تو اسے کیا ہے وہ قتل کرے گا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ تم اس کا قتل کرو۔ تو میڈک غدہ سے دوا نہیں بنائی جا سکتی، اور اس لیے بھی کہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، یا ہمارے درس میں بات آ چکی ہوگی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جیسا کہ امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے کہ جو ضدہ میڈک تھا نا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس کو بجھاتا تھا، وہ اس آگ کو کیا ہے یہ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کون میڈک، اور جلانے کی کوشش کون کر رہا تھا گرگٹ، اور جس کو جستیا بھی بولتے ہیں نا،
اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا کہیں بھی ملے. اور اسی طریقے سے 5 ایسے پرندے ہیں یا جانور ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، حتیٰ کہ حرم میں، حدود حرم میں پاؤ، احرام کی حالت میں پاؤ تو بھی وہاں قتل. سارے گندے فاسق. اس کیا ہے؟ الغراب، کوا، والہدأۃ، چیل، کائٹس وغیرہ بولتے ہیں شاید، والکلب العقور، کاٹنے والا کتا، کہیں بھی پاؤ حتیٰ کہ حدود حرم میں احرام کی حالت نہیں پائے تو اسے کیا ہے؟ قتل کر دو. والاقرب، بچھو، والفار، چوہا. آپ نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں صحیح بخاری مسلم کی جہاں بھی پائی جائے کیا ہے؟ انہیں قتل کر دیا جائے. کون کون سی؟ بچھو، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا اور چوہا. کہیں بھی پایا جائے تو کیا ہے؟ اسے قتل کر دیا. اور قاعدہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی جانوروں کی یا جتنی بھی چیزوں کے قتل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کھانا سب کیا ہے؟ حرام ہے. اور جتنی چیزوں کے مارنے کا بھی آپ سے حکم دیا ہے وہ کھانا بھی کیا ہے؟ حرام. اب جیسے چوہا، چیل، گدھ، یا اسی طریقے سے کیا ہے کاٹنے والا کتا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کھانا حرام ہے. ساری چیزیں کھانا حرام. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اب اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے ان چیزوں کے کھانے پر، بالکل مجبور، نہیں کھائے تو جان چلی جائے، یا کوئی بڑی پرابلم اس کو ہو جائے، مجبوری ہے، کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے، مجبور ہے، لیکن کیا ہے یعنی باغی نہ ہو. باغی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بغیر ضرورت کے نہ کھائے، ضرورت ہے تو کھائے. اور ولا عادن، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے. حالانکہ کئی معنی بیان کیا گیا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو آدمی مجبور ہو جائے ان چیزوں کے کھانے پر اور بغیر ضرورت کے کھانے والا نہ ہو، یعنی حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ مجبور ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن اور راستہ نہیں ہے. اور کتنا کھا رہا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھا رہا ہے. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخش دینے والا اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے. اور مجبوری کی حالت یہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ حق الاضطراری ان یخشى على نفسه الموت، کہ ڈر ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. المرض الذي يفضى اليه، بہت بڑی بیماری کیا ہے اس کو لاحق ہو جائے گی. جیسے شوگر وغیرہ پیشنٹ، بہت سارے شوگر کی بہت ساری ورائٹی ہے کس میں، تو کسی میں ایسا بھی ہے کہ اگر آدمی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور شوگر اسے ہے، ڈائبٹک ہے وہ، تو یہ اس کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اس کی جان تک بھی جا سکتی ہے، کوئی بڑی پرابلم نہیں آ سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہے؟ وہ چیزیں بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں گی جو حرام ہے بقدر ضرورت، بقدر ضرورت. تو یہ آیات اللہ کی توفیق سے یہ مکمل ہوئی اور کچھ حد تک حلال و حرام کے قاعدے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اب اس میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کریں. کسی چیز کو حلال و حرام، ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دی وہ حلال ہے، اور جو حرام قرار دی ہے وہ حرام ہے. وما سکت عنہ فہو ما فیہ فقر، اور جن چیزوں کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں کہ یہ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے، کوئی حکم نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کھا سکتا، تو کیا ہے؟ کھا سکتے ہیں. تو اس لیے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اصل یہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ،
اصل یہ کھانے پینے اور ان تمام چیزوں میں کہ ساری چیزیں حلال اور جائز ہیں جب تک کہ اسے دلیل کی روشنی میں حرام نہ کیا گیا ہو. اور عبادات میں تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں, کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو.